اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان مجید کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو اس امت کے لیے رشد و ہدایت بتایا ہے۔ اس مختصر آیت میں اللہ رب العزت نے حضور سرور کونین آقا علیہ السلام کی ذات پاک کو ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے کامل ہدایت بتایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک حسین و جمیل گھر بنایا، ایک خوبصورت گھر بنایا، مکان بنایا۔ لوگ اس گھر کے ارد گرد گھومتے اور کہتے کہ اس سے خوبصورت مکان ہم نے دیکھا ہی نہیں، لیکن اس گھر میں ایک اینٹ کم ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام کی رسالت محمدی کی آفاقیت اور عالمگیریت کو دیکھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو آفاقی اور عالمگیر بنایا گیا۔ آقا علیہ السلام سے قبل جماعت انبیاء میں سے کسی کی نبوت کا دائرہ اتنا وسیع نہ تھا۔ کوئی بھی نبی مبعوث کیا جاتا تو وہ ایک خاص خطے، خاص قوم، خاص شہر یا قریہ بستی کے لیے مبعوث کیا جاتا، اور وہی لوگ جن کے لیے مبعوث کیا جاتا تو وہی لوگ ان سے مخاطب ہوتے۔ مزید یہ ہے کہ ان کی بعثت ایک خاص زمانے کے لیے ہوتی۔ ان کے وصال کے بعد اگلی نسلوں کے لیے اللہ رب العزت مزید اور انبیاء کو مبعوث فرماتا، لیکن آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہاں سے ختم نبوت کا بھی استدلال ملتا۔ تو آپ کی نبوت اور رسالت خاص خطہ عرب کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لیے، تمام امت کے لیے ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کو اللہ رب العزت نے اس قدر معجزات عطا کیے جن کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لاتے تھے، جن کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لاتے تھے، لیکن جو معجزہ مجھے دیا گیا وہ وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر اتارا۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیروکار، میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء اور رسولوں کے معجزات کے بارے میں بتایا، تاکہ وہ لوگ ان معجزات کو دیکھ کر ان انبیاء کی حقانیت پر ایمان لا سکیں، لیکن یہ معجزات دائمی حیثیت کے حامل نہ ہوتے۔ قوانین، ضابطۂ حیات اور شریعتیں بھی ہمیشہ کے لیے نہ ہوتی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت اور رسالت کا اختتام ہو گیا تو آپ کو قرآن حکیم کی صورت میں ایک ایسا معجزہ عطا کیا گیا جس کی حیثیت دائمی ہے۔ آپ کی شریعت نے قیامت تک موجود اور انسانیت کے لیے رہنما رہنا ہے۔ اب چونکہ قیامت کا دن طلوع ہونے تک انسانیت نے رہنمائی آپ کی عطا کردہ سرچشمہ ہدایت سے لینی ہے، لہٰذا قیامت کے دن تک لوگ اسی ہدایت کی طرف متوجہ ہوں گے اور راغب ہوں گے، اور قیامت کے دن آپ کے پیروکار، آپ کی امت سب سے زیادہ ہوگی۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت بروز حشر ہمیں آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی شفاعت کے سائے میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔